تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے صبح نور میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار ترغیب دلانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں۔ ایک آنسوؤں کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے گرا ہو، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کی راہ میں شہادت کے وقت گرتا ہے، اور 2 نشانوں میں سے ایک نشانی یہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے لگا، اور دوسرا اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض کی ادائیگی کے دوران لگا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ نے رہنا ہے، آپ جہاں کہیں بھی موجود ہیں اس وقت، کیونکہ آج امام زین العابدین علیہ السلام کا سفر کربلا میں جو کردار ہے، اتنے اہم ترین موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جگر گوشے اور بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہا کے نور نظر، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پوتے امام حسن علیہ السلام اور خاتون کربلا ثانی زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بھتیجے جو سید الساجدین ہیں، زین العابدین ہیں، سلسلہ اطرت و ائمہ اہل بیت میں سے 4تھے امام ہیں، صبر و استقامت کا عظیم ترین پہاڑ ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب کے ساتھ سر جھکا کر امام زین العابدین علیہ السلام کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچپن ہی تھا ناظرین کہ دادا جان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت دیکھی، کچھ عرصہ گزرا تو تایا جان حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت دیکھی، پھر وہ وقت آیا کہ مدینے والوں پر مدینے کی زمین کو تنگ کیا گیا، تو اب مدینہ طیبہ سے کربلا تک اپنے بابا جان امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، اور آپ بھی میرے ساتھ رہیے گا ناظرین، کیونکہ جو باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ کا کلیجہ پھٹے گا ان باتوں کو سن کر۔ ناظرین کرام، ایک کربلا تو میدان کربلا میں بپا ہوئی، اور کئی ایک کربلا یعنی کئی ایک کرب و بلائیں امام زین العابدین علیہ السلام کے وجود میں بپا ہوئیں۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد امام سجاد علیہ السلام جب تک زندہ رہے غم و سوگ کی کیفیت میں مبتلا رہے، کسی نے آپ علیہ السلام کے چہرے پر کبھی خوشی یا بشاشت نہ دیکھی۔ وہ غم کے آنسو جس کا ایک قطرہ ناظرین اگر سمندر میں ڈال دیا جاتا تو وہ خشک ہو جاتا، اور پہاڑ پر انڈیل دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ناظرین کرام، امام زین العابدین علیہ السلام کے غموں کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے۔ بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اگر آج کسی کا رشتہ دار، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ یا کسی کے خاندان کا کوئی فرد کسی کے سامنے اگر ذبح کر دیا جائے تو وہ منظر کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا ناظرین۔ جب بھی وہ منظر سامنے آتا ہے وجود کو ہلاتا ہے اور آنکھوں کو بے انتہا رلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے پیاروں کو سلامت رکھے۔ اب ذرا تصور تو کیجئے ناظرین کہ بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے، یعنی آل ساقی کوثر کے سامنے، آل ساقی کوثر پر فرات کے پانی کو مکمل طور پر بند کیا گیا، مگر یزیدیوں کی پیاس نہ بجھی۔ پھر ایک ایک کر کے گلشن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے غلاموں اور وفاداروں کو ذبح کیا گیا، اشکیا کی پیاس پھر بھی نہ بجھی تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے مبارک جسموں کو پامال کر دیا گیا، پھر بھی ناظرین پیاس نہ بجھی تو ایک ایک کر کے بنو ہاشم کے سارے چاند ذبح کیے گئے، جسمان مقدسہ کو مکمل طور پہ بے حرمتی کی تصویر بنایا گیا، پھر بھی نہ رکے ناظرین، پیاس پھر بھی نہ بجھی تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے مقدس جسموں کو روندا گیا، اب بھی یزیدیوں کے کلیجے ٹھنڈے نہ ہوئے تو بابا جان امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو بھی ذبح کر دیا گیا۔ یہاں بھی نہ تھمے ناظرین کے سر اقدس کو نیزے پر بلند کر دیا گیا، اور اب بھی ظالموں کو چین نہ آیا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس جسم اطہر کو بھی روندا گیا جس کا خمیر لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ایک شہادت نہیں تھی، کم و بیش 72 شہادتیں تھیں میرے آپ کے امام زین العابدین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں دیکھی، یعنی یوں کہیں کہ 72 کربلائیں اس وقت بیمار کربلا کے وجود پر اتری۔ پھر بھی کیا یہ کافی نہ تھا؟ ایک اور کربلا بیمار کربلا پر بے کور و کفن لاشوں کو چھوڑ کر جانے اور امام علی مقام اور ان کے غلاموں کے سر آئے اقدس ابن زیاد کے دربار میں پہنچانے کی صورت میں اتاری گئی۔ ناظرین کرام، بیمار کربلا پر یہاں پر آزمائشوں کی بس نہ ہوئی، ابھی کوفے کے بازاروں میں خانوادہ اہل بیت کو بیڑیوں میں جکڑ کر پھرائے جانے کی کربلا ہے، ابن زیاد کے دربار میں بابا جان کے سر اقدس کی بے حرمتی کی کربلا ہے، کئی دنوں تک
کوفے میں قید میں رکھے جانے اور کئی دنوں کے بعد کئی دنوں تک اونٹوں کی یعنی برہنہ پیچھوں پر باندھ کر یزید کے دربار میں بھیجے جانے کی کربلا ہے۔ پھر دمشق کے بازاروں میں جشن اور ڈھول بازوں کی چیختی چلاتی آوازوں کی کربلا ہے۔ پھر یزید کے دربار میں بابا جان کے سر اقدس کی بے حرمتی کی کربلا ہے۔ پھر پاک بیبیوں کے ساتھ ایک بار پھر نانا جان کے روضے پر جا کر کربلا سنانے کی کربلا ہے کہ اے نانا جان، آپ کی آل بھرے ہاتھوں کے ساتھ مدینہ طیبہ چھوڑ کے نکلی تھی اور آج خالی ہاتھوں کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود ہے۔ تو ناظرین، بیمار کربلا پر ایک وقت میں کئی ایک کربلائیں اتری ہیں جس کا حساب کتاب نہیں ہے۔ ایسا غم ناظرین، ایسا غم کہ جس کو آپ بیان کر ہی نہیں سکتے۔ بس آئیے آج بنیادی طور پر سفر کربلا میں ان کے کردار پہ بات کرتے ہیں، اور اللہ کرے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں یہاں بھی اور وہاں بھی ان کا صدقہ عطا فرمائے۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب محمد احمد برکاتی صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تناولی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب، اور آخر میں انشاءاللہ ملک معروف شناخت جناب محمد ذیشان بٹ صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آغاز کرتے ہیں علامہ صاحب آپ سے۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے ہم تو اس یوں کہہ لیجیے کہ اس ذکر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان فضیلتوں کو عطا فرما دے جو فضیلت انشاءاللہ ہم آپ سے سنیں گے۔ سب سے پہلے آغاز فضیلتوں سے کرتے ہیں امام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے خصائل اور ان کے مراتب، اگر اس کو دیکھا جائے تو تاریخ عالم منور ہے ان کے فضائل و مناقب سے، اور پوری دنیا ان کے فضائل و برکات سے آج بھی حظ وافر حاصل کر رہی ہے، اور یہ سلسلہ کار انشاءاللہ تا قیام قیامت بلکہ قیامت کے بعد بھی جاری و ساری رہے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اولاد امجاد جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان کو ابنی کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، تو اس میں اگر ہم یہ دیکھیں میرا بیٹا تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی اولاد امجاد جو خصوصی نسبت سے ہے اس کو قیامت تک کے لیے جاری و ساری فرما دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت باسعادت حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار حلتا آپ کے دور مقدس میں ہوئی، اور 3 برس حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کے سایہ عاطفت میں آپ کو بسر کرنے کا موقع ملا۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو بقیہ 10 سال حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کی بھی آپ کو شفتگی حاصل رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ والد گرامی کی تو ہمہ وقت جو ہے وہ آپ پہ خصوصی نظر عنایت تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہم دیکھتے ہیں تو حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر صورت میں پرتو نظر آتا ہے۔ آپ کے خصائل اور فضائل جو لوگ بعد میں دیکھنا چاہتے تھے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اللہ۔ اہل بیت اطہار کی کچھ خوبیاں ویسے تو بے شمار ہے، لیکن کچھ ایسی ہیں جو دوسروں سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ بے شک۔ ان میں ایک تو یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت اس گھر کا سب سے بڑا زیور تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد شجاعت اس گھر کی باندھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو سخاوت جو ہے ان کی پہچان تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تمام چیزیں حضرت امام علی مقام امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی ذات میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں۔ آپ کو سبحان اللہ عبادت کا جو ذوق تھا وہ اپنے والد گرامی قدر سے ملا تھا، اور جس کی شہادت امام مالک جیسی ہستی دے رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین ہر روز دن اور رات میں 24 گھنٹوں کے اندر فرائض کے علاوہ اور جو نوافل من جانب اللہ امت کو دیے گئے ہیں ان کے علاوہ 1000 نفل روزانہ ادا فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی عبادت تھی۔ اور ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ 2-4 دن مسجد میں نماز پڑھنے چلا جائے تو دوسروں پہ احسان کر رہا ہو، لیکن ادھر یہ کہ 1000 نفل ادا کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی خفیہ لوگوں کو دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے کہ اتنی دیر میں کیا کر رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں مسلسل نفل بھی ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم دیکھتے ہیں آپ کا دوسرا شخصیت کا اہم ترین پہلو وہ نظر آتا ہے ہمیں سخاوت کی صورت میں، اور وہ سخاوت جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود عطا کی تھی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی عرض کرنے پر حضرت امام حسین پاک کو، اس سخاوت میں بھی ہم آپ کا حصہ دیکھتے ہیں تو بے شمار نظر آتا ہے کہ غلام خریدے جاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم ان سے کام لیں گے، بلکہ اس لیے خریدے جاتے ہیں کہ ان کو خرید کے ہم لوجہ اللہ آزاد کرتے ہیں۔ اور کمال یہ دیکھیں علامہ صاحب کہ آپ جس وقت آپ نے پردہ فرمایا، آپ کی شہادت ہوئی
تو سینکڑوں گھرانے آپ سے پل رہے تھے مدینہ پاک میں. جی بالکل. غسل دینے والے نے دیکھا کہ آپ کی کمرے اتھر پر، آپ کی پیٹھ اتھر پر جو ہے وہ نشانات تھے، تو پتہ ہی چلا وہ جو رات کو آپ بوریاں اٹھا کے ان کے گھروں میں بھیجتے. تو میں اسی طرف آ رہا ہوں. آپ اس سے پہلے دیکھیں کہ جب یزید قتل ہو گیا، مر گیا، اپنی موت واصل جہنم ہو گیا، اب اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ حسین بن نمیر جو اس کی فوجوں کا سالار ہے اور وہ مکہ مکرمہ کے گرد محاصرہ کیے ہوئے، وہ واپس جا رہا ہے محاصرہ ختم کر کے، تو راستے میں امام زین العابدین سے ملاقات ہو رہی ہے جو غلہ لے کے فقراء و مساکین کے لیے جا رہے ہیں. جب یہ سائل بنا تو نہیں بتایا کہ تو ہی ہمارا قاتل ہے، ہمارے بابا جان کو درجہ شہادت پہنچانے والوں میں تو بھی شامل ہے، ہمارا گھر کا باغ اور اس چمنستان کو اجاڑنے والوں میں تو بھی شریک ہے. آپ نے خاموشی سے اس کو سارا غلہ فی سبیل اللہ عطا کیا. یہ اس کا دوسرا لشکر تھا، عمر بن سعد کے بعد دوسرا لشکر تھا 4000 لوگوں کے ساتھ. بالکل، وہ 5000 لے کے آیا تھا، یہ 4000 لے کے آیا. لیکن کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ اس کو بتا نہیں رہے کہ تو ہم پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں کہ اس کو عطا فرما رہے. یہ آپ کی سخاوت ہے. اور اگر ہم آپ کی علمی فصاحت و بلاغت کو دیکھیں تو ایسا جواب دیتے تھے سننے والے کو 2 لمحے میں. اگر محبت والا ہوتا تھا تو تسکین ہو جاتی تھی، اور اگر کوئی منکر ہوتا تھا اس کی زبانیں اسی وقت بند. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا کیا مرتبہ ہے؟ آپ نے بجائے اس کے کہ حدیث بیان کر یا کچھ اور اتنا ہی جواب دے دیا جو صرف ایک جملے پر مبنی تھا. آپ نے فرمایا ان کا حضور کے ہاں وہی مرتبہ ہے جس مرتبے میں آج لیٹے ہوئے. اللہ 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 اللہ. جس مرتبے میں آج لیٹے ہوئے وہی ان کا مرتبہ. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے پہنچے تو وہاں پر بھی یہ کیا کہہ رہے ہیں. اس نے جب یہ بات کہی ہے نا کہ آپ کیسے بچ گئے، آپ کی شہادت کا اس نے قتل کرنے کا آرڈر دیا. آپ نے یہ نہیں کہا اس کو کہ میں یہ تمہارا جی نہیں بھرا، یہ وہ ایسے جملے نہیں. فوری اس کے اوپر سوال داغا ہے مجھے اگر ختم کر دو گے تو مستورات کے بارے میں تمہارا کیا خیال، اللہ ان کے ساتھ کیا کرو گے. اب یہ وہ جملہ تھا. آج دنیا جھوٹا عورتوں کے حقوق کے نام پہ پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ کر رہی ہے، لیکن وہاں آپ نے بتایا یزید کے دربار میں کہ خواتین کے حقوق یہ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر ایک صالح نگران ہوتا ہے، ایک نیکوکار نگران ہوتا ہے. بتا تیرے پاس میرے لیول کا اور کون ہے جو اہل بیت اطہار کی عفت مآب خواتین کے اوپر نگرانی کر سکے گا. یہاں تک اسی طرح ہم آپ کی اسی فصاحت و بلاغت کو اگر آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جب یزید کے دربار کے پاس آپ پہنچے ابھی باہر ہیں تو ایک شخص نے آپ پہ جب دشنام ترازی کی تو آپ نے اس کو بڑے تحمل سے بات کی. آپ نے اتنا فرمایا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہتا جی پڑھا ہے. فرمایا بتاؤ کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى پڑھا ہے؟ کہنے لگا پڑھا ہے. فرمایا وہ تو ہم ہیں، وہ تو ہم ہیں، اب بتا تیری کیا رائے. پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. وہ کہتا ہے پڑھی. فرمایا بتا اہل بیت کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور کے خاندان والے. فرمایا وہ تو ہم. یہ اس طرح کے آپ کی فصاحت و بلاغت کے دریا بہتے نظر آتے ہیں جو محبت کرنے، اور اسی بات پہ وہ آپ کے قدموں میں گرا اور پھر آپ سے معافی مانگنے لگا. تو اس حوالے سے 57 برس جو ہے وہ آپ کی ظاہری عمر مبارک کم و بیش کہی جاتی ہے. ہم آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ لفظ زین العابدین جب تک بولا جائے گا آپ کی عبادت کی گواہی دی جاتی ہے. عبادتوں کی زینت ہیں آپ، بات یہ ساجدوں کی زینت ہیں آپ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ساجدوں کے سردار ہیں آپ. یہ بتائیے کہ سفر کربلا میں جو آپ کا کردار ہے تنولی صاحب، یہ میں ابھی جو میں بات ابتدا میں کر رہا تھا اور یہ بات ظاہر ہے میں کل رات بیٹھ کے سوچتا ہی رہا مستقل کہ جو شہادتیں ہوتی رہی ظاہر ہے ان کو تو پتہ نہیں کہ پیچھے جو ان کے ہوتی رہی شہادتیں ان کے سامنے، لیکن آگے کیا ہوا کچھ نہیں پتا. امام زین العابدین تو وہ ہیں جو خیام حسینی میں تشریف فرمائے اور ایک ایک شہادت اپنی نگاہ سے دیکھتے رہے. 72 شہادتیں آپ کے سامنے. اور پھر وہی بات ہے کہ آپ کا جو کردار نظر آتا ہے وہ روز روشن کی طرح جو ہے، ذرا بتائیے کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جنید صاحب بالکل جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، امام زین العابدین کا جو کردار ہے سفر کربلا کے اندر، جو کربلا کی قربانی تھی اور اتنا بڑا حادثہ تاریخ کا، وہ حادثہ تاریخ میں محفوظ رکھا امام زین العابدین کے سفر کربلا میں شامل ہونے نے. اللہ، کیونکہ امام زین العابدین سب سے زیادہ اتھانٹک راوی ہیں اور سب سے زیادہ اتھانٹک سند ہیں اس واقعے کو بیان کرنے میں. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. اور دوسری بات آپ جنید صاحب یہ دیکھیں کہ سورہ کوثر کا مظہر عتم بھی میدان کربلا میں امام زین العابدین بنے. سبحان اللہ، سبحان. کہ جو اللہ رب العزت نے آپ وسلم کو بشارت دی تھی کہ آپ کی نسل کے ہم محافظ ہیں، تو وہ بشارت امام زین العابدین کی صورت میں کربلا سے آگے جاری ہوئی. اللہ اس کو تسلسل میں اللہ. جتنے بھی واقعات گزرے کربلا کے اندر، آپ نے بھی ذکر کیا اپنے انٹرو کے اندر، جو شہادتیں ہوئیں، جو مظالم ہوئے، ان کا کتنا اثر ہوا امام زین العابدین پر. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جتنی آپ کی زندگی تھی، جب آپ کے سامنے کھانا لایا جاتا تو آپ پہ گریہ طاری ہو جاتا. اور فرماتے کہ میرے جد، میرے والد بغیر کھائے، بغیر پیاس سے بھوکے اس دنیا سے چلے گئے،
اور کھانا وہیں رہ جاتا. اچھا روایتیں یہ بھی بتاتی ہیں کہ ٹھنڈا پانی پھر کبھی زندگی ساری مسکراہٹ ان کے چہرے پہ نہیں آئی, مسکراہٹ چہرے پہ, حتیٰ کہ ان کے اس کثرت گریہ سے ان کے خادم نے کہا حضور یہ آپ کا غم کب ختم ہوگا؟ اللہ آپ نے فرمایا یعقوب کے 12 بیٹے تھے, اللہ ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہوا مرا نہیں تھا. اللہ تاریخ نہیں قرآن بتاتا ہے کہ اس کے گریہ میں یعقوب کی آنکھوں کی روشنی چلے گی. اللہ میں نے 72 لاشیں اپنے سامنے گرتی دیکھی, اللہ 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 تو میرا غم کیسے ختم ہو سکتا؟ اللہ اللہ. تو جنید صاحب یہ کہنے کی باتیں ہیں, کہنا بہت آسان ہے. جس کرب سے امام زین العابدین گزرے, اللہ, اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جس طرح انہوں نے بات کی زندگی گزاری, جس اس نے سلوک کے ساتھ گزاری, اللہ, وہ کوئی استقامت کا کوئی گراں بھی ہوتا تو پگھل کے پانی ہو جاتا. اللہ اکبر. دیکھیں کہ حضرت داتا گنج بخش نے کشف المعجوب میں اس چیز کو کوٹ کیا ہے کہ ایک شخص ملا امام زین العابدین سے, اس نے کہا حضرت آپ کا وقت کیسے گزر رہا ہے, اللہ, آپ نے صبح کیسے کی ہے؟ اللہ, آپ نے فرمایا ہمارا وقت اہل بیت کا وقت اسی طرح گزر رہا ہے اللہ, جس طرح بنی اسرائیل کا وقت آل فرعون کے درمیان گزر رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر رہے تھے اللہ, اور ان کی خواتین کو چھوڑ رہے تھے. اللہ, ہم نے اپنی قوم کا رویہ اپنے ساتھ وہی پایا ہے اللہ, جو فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیے میں ایک اور میں بات سوچ رہا تھا کہ جوش حیدری, غیرت حیدری ظاہر خون میں رواں دواں ہے, اور آپ جو ہے اجازت مانگتے رہے بار بار کہ بابا جان مجھے اجازت دے دیجئے, میں جانا چاہتا ہوں, میں شہادت اختیار کرنا, میں لڑنا چاہتا ہوں. منع کیا, انہوں نے منع کیا. اچھا اس کے بعد بھی اللہ نے ایسے اسباب رکھے. دیکھیں جو یزیدی سپاہی آتا تھا تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نوجوان کو بھی معذلہ قتل کریں تو پہلے اس کو بیماری کافی ہے, یہ بیمار ہے بس اتنا اس کے لیے کافی ہے, اور اللہ ان کو واپس لوٹا دیتا. اللہ, حتیٰ کہ جب ابن زیاد کے دربار میں بھی ایسا ہوا نا, اس نے چاہا تو سیدہ زینب سامنے آ گئی اور وہ اپنا حملہ آپ پہ نہیں کر سکتا. اللہ, تو اللہ رب العزت نے آپ کو بچانا مقصود تھا. کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی. پورے سفر کربلا میں تسلسل تھا, آپ وسلم کی آل کا تسلسل, کربلا کے پیغام کا تسلسل, اللہ, کربلا کے اتھینٹک بیانیے کا تسلسل, اللہ, اور اس منظر کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنے کا جو فریضہ تھا, اللہ, وہ امام زین العابدین کے کندھوں پہ آ رہا تھا. بابا جان کی قیادت میں مدینہ شریف سے نکلے اور بابا جان کے سائے کے بغیر مدینہ شریف میں. اللہ اکبر. اور جنید صاحب آپ دیکھیں کہ یہ جو سفر کربلا میں امام زین العابدین کی مؤثر موجودگی تھی, اس کا اثر کیا ہوا؟ جہاں جہاں آپ بولے, جو کچھ آپ نے کہا, وہ اس دور کے شعور کا حصہ بن گیا. میں ایک مثال آپ کو دوں گا. بتائیے. کہ جس وقت شام طواف کر رہا تھا, جی, اور طواف کے دوران اس نے چاہا, اس کے باڈی گارڈ نے چاہا کہ یہ حجر اسود کو چوم لے, اور ہجوم کا ریلا آیا اور اچھل کے کہیں جا پہنچا. جب امام پاک آئے اللہ, تو لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. اللہ. اب وہاں پہ ایک مکالمہ ہوا, لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے, اس نے کہا مجھے نہیں پتا. وہاں فرزدق کھڑا تھا, اس نے قصیدہ وہیں فی البدی کہہ دیا. اللہ, بتائیے کیا کمال قصیدہ ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ قصیدہ کیا ہے. وہ قصیدہ امام کے سارے خطبے ہیں جو امام اپنے سفر کربلا کے دوران, بتائیے سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. بتائیے. اب دیکھیں اس میں کیا کہتا ہے, مختصر بس بات آگے بڑھاتے ہیں. حاذ اللذی تعرف البتہو اللہ وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. شام تو یہ کہتا ہے میں نے نہیں پہچانتا, ہل و حرم پہچانتا, قدموں کی سرسراہٹ کو تو وادی پتھا پہچانتا. اللہ اکبر. ان کو تو بیت اللہ جانتا ہے, حرم جانتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہیں جن کے ہاتھوں کی خوشبو کو حتیم نے اپنے دامن میں سمو لیا. اللہ اکبر. جب یہ حجر اسود کو چومنے کے لیے آ رہے تھے. یہ وہ ہیں جن کے جد امجد سے افضل آج تک پیدا نہیں ہوا. اللہ اللہ. ان کی ہدایت نے تاریکیوں کو رخصت کر دیا ہے. اللہ. تیرا یہ کہنا کہ میں نے نہیں پہچانتا, انہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا, انہیں عرب جانتا ہے, عجم جانتا ہے. تو جنید صاحب یہ جتنے اشعار آپ پڑھتے جائیں, کہیں آپ کو ان اشعار کے اندر کوفہ میں امام کی کیوں گفتگو نظر آئی, کہیں دربار یزید میں کیوں گفتگو, کہیں مدینہ طیبہ میں کیوں گفتگو. اللہ اللہ اللہ. مطلب کیا ہے, فرض اس دور کے جو شعراء ہوتے تھے جنید صاحب, وہ اس دور کا پروپیگنڈا ہوتے تھے. ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے اس دور کے عام لہجے میں امام زین العابدین نے کربلا کے پیغام کو سمجھ. فرزدق نے اپنے لیے یہ توشہ آخرت بھی جانا تھا, کیونکہ جو کردار کے اعتبار سے ظاہر ان پہ سپورٹس تھے, انہوں نے یہ توشہ آخرت جانا کہ جو میں نے یہ ثناخوانی کر دی ہے یہ میرے لیے توشہ آخرت بن جائے گی. ڈاکٹر صاحب بڑا اہم پہلو, اب اس منزل کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ میں چاہتا ہوں لوگوں کو آپ بتائیے کہ جس وقت کوفے کے ظاہر بازاروں میں یہ 90-92 میل کا فاصلہ بنتا ہے, اور میں ایک بات لوگوں کی مطلب ویسے اپنی بھی ظاہر مطلب تصحیح کے لیے بھی چاہوں گا, یہ تقریباً 3-4 دن کا سفر تھا, 20-25 مائل جو ہے ڈیلی مطلب طے کرتا تھا یہ قافلہ. یعنی آپ سوچئے کہ وہ ایک کتنی بڑی قیامت ہے, یہ 3-4 دن کے بعد کوفے کے جو ہے بازاروں میں پہنچتے ہیں اور پھر ظاہر دربار میں جانا. وہاں پر ایک خطاب کیا ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے, اور ایک محبت کا مودت کا تعلق بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا, میں اس پہ روشنی ڈالوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی آپ نے پہلا سوال جو کیا برکاتی صاحب سے, اور وہ فرما رہے تھے
کہ حضرت سیدنا زین العابدین کا زندہ رہنا، آپ کا سلامت رہنا، مقصود یہ تھا کہ سادات کی نسل جو ہے باقی رہے۔ گزارش یہ ہے کہ یزیدیوں نے یہ سمجھا تھا کہ کربلا جو ہے نا یہ آج شام کو ختم ہو جائے گی، یہ واقعہ کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ آج 1382 سال بعد آپ بھی تذکرہ کر رہے ہیں، میں بھی تذکرہ کر رہا ہوں، تو یہ سارا ہمیں احسان مند ہونا چاہیے حضرت سید زین العابدین کا۔ اللہ، آپ کے صدقے سے یہ ہوا ہے، آپ کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے، اللہ، آپ کی وجہ سے یہ سارے حقائق ہم تک پہنچے ہیں۔ جب آپ ابن زیاد کے دربار میں پہنچے اور آپ نے وہاں خطبہ دیا، سب سے پہلے آپ نے اپنا تعارف کروایا۔ ٹھیک، آپ نے کہا لوگوں سنو، انا علی ابن الحسین بن علی بن ابی طالب سلام اللہ علیہم، اللہ، کہا میں علی ہوں، میرے بابا حسین ہیں، میرے دادا بھی علی ہیں، اور پھر میرے پردادا جناب ابو طالب سلام اللہ علیہم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ، ان 4 جملوں میں آپ نے سارا اپنے خاندان کا نسب سمجھا کر بتا دیا کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ جو ہے نا، یہ صرف کربلا کا ایک دن نہیں ہے، یہ ہمارے پردادا سے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ پھر آگے آپ نے بتایا لوگوں سنو، کوفے والوں کو بتایا، آج کوئی نہ تو کوفے والوں کی حمایت کرے اور نہ شام والوں کی کوئی حمایت کرے، نہ یزید جس تخت پہ بیٹھا تھا نہ کوئی اس کی حمایت کرے، نہ ابن زیاد کے تخت کی کوئی حمایت کرے۔ کوئی یہ کہنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا حضرت زین العابدین کے اس خطبے کے بعد کہ حضرت امام حسین علیہ السلام پتہ نہیں کس مقصد بتائیے انہوں نے تو وعدے کر دیا، انہوں نے کہا انا ابن المذبوح بشط الفرات من غیر زحل ولا تراث۔ یہ جملہ، اس کا ترجمہ انسان کیسے کرے؟ آپ کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جنہیں فرات کے کنارے بغیر پانی کے گھونٹ کے ذبح کر دیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں، اور اوپر بتا دیا تھا اس کا نام کیا ہے۔ آپ کا انا ابن من قتل صبرا وکفا بذلک فخرا، کہا میرے بابا دنیا سے رخصت ہوئے، میں ان کا بیٹا ہوں جو صبر کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہیں۔ یہ صبر ہوتا ہے جنید بھائی، لمحہ لمحہ 72 اجساد اطہر کو اٹھا کے آنا، پھر بھی زندہ و سلامت خود چلے جانا، یہ صبر وہ ہے جو مجسم بن کے حضرت امام حسین علیہ السلام نے امت کو سمجھایا ہے۔ اب مجھے ڈاکٹر صاحب ایک جملہ اس میں اس خطبے کو آپ مکمل فرمائیے، لیکن ساتھ ساتھ ایک بات ضرور، آپ نے فرمایا نا کہ آپ کوئی سوال نہ کریں، میں یہی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو سوال کرتے ہیں اس بات پر سوال اٹھاتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کربلا تو بپا ہی نہیں ہوئی، مطلب ڈینائل ہے، ڈینائل بول پہ نا کہ ہوئی نہیں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام وہی آپ والی بات، ان سے بڑھ کے دلیل کس کی ہوگی کہ میں ان کا بیٹا ہوں جن کو فرات کے کنارے ذبح کیا گیا، قصہ تو تمام ہو گیا یہاں پر۔ بالکل ایسے۔ اور آپ نے پھر کہا کوفے والو، جو آپ سوال کر رہے ہیں نا اس کا جواب اگلے جملے میں اور واضح کر دیا۔ آپ نے کہا کوفے والو حل تعلمون، کیا تم جانتے ہو انکم کتبتم الی ابی، تم نے میرے بابا کو خط لکھ کر بلایا تھا، وَخَدَعْتُمُوهُ، جب وہ آگے تو تم نے پھر انہیں دھوکہ دیا تھا، یعنی موقف بھی بیان کر دیا، واضح بھی بیان کر دیا، وَآتَيْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمْ الْأَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَالْبَيْعَةَ، اور پھر تم نے وعدہ کیا تھا، میثاق دیا تھا، بیعت کی تھی کہ ہم اپنی جانیں قربان کریں گے، وَقَاتَلْتُمُوهُ وَخَذَلْتُمُوهُ، اور تم نے جانیں کیا قربان کرنی تھی، تمہارے سامنے حسین شہید ہو گئے اور تم تو آگے نہیں بڑھ سکے، یعنی مکمل ایکسپوز کر دیا بے وفائیوں کو بھی، بالکل۔ اور پھر کہا فَتَبًّا لِمَا قَدَّمْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَسَوْءَةً لِرَأْيِكُمْ، کہا لعنت ہو تم پر، ہلاکت ہے، تم نے جو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے اس میں تمہیں کبھی کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ اگلا جملہ جنید بھائی بڑا ہی مشکل ہے کہ کس کیفیت میں اور کس درد میں حضرت زین العابدین نے ارشاد فرمایا، کہنے لگے کوفے والو بے ای این تنظرون الی رسول اللہ یوم القیامہ، بتاؤ قیامت والے دن آپ نے اس عمل کے بعد کس آنکھ کے رسول اللہ کا چہرہ دیکھو گے، کس آنکھ کے ساتھ رسول اللہ کو دیکھو گے، اس دن شفاعت کی امید کیسے کرو گے، میرے نانا کا سامنا کیسے کرو گے جب وہ تم سے یہ سوال کریں گے، اذ یقول لکم، جب تم سے یہ سوال کریں گے قتلتم اطرتی یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو تم نے میری اولاد کو شہید کر دیا، جب یہ شافع رود محشر تم سے سوال کریں گے کیا جواب دو گے، کس نگاہ سے انہیں دیکھو گے جب وہ کہیں گے قتلتم اطرتی وانتہکتم حرمتی، اور میری مخدرات کی تم نے بے حرمتی کی ہے، فلستم من امتی، اس دن میرے نانا تمہیں کہیں گے کہ تمہارا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میں تمہیں اپنی امت سے خارج کرتا ہوں کیونکہ تم نے حسین کے ساتھ وفاداری نہیں کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اگر اس خطبے کو صرف میں کہتا ہوں کانی کی سماعتوں سے سن لیں نا، چھوڑیں صاحب دل کی سماعت، کان کی سماعتوں سے سن لیں اور عقل کے پیمانے پر رکھ کر اگر تول لیں تو اس کے بعد کچھ اور سمجھنے کی ضرورت نہیں کہ کربلا ہوئی تھی اور کربلا اسی طرح سے ہوئی تھی۔ بس جیسے جملہ کہا نا ڈاکٹر صاحب نے کہ کل بروز محشر یہ جتنے بھی یزیدی ہیں کیسے منہ دکھائیں گے، تو ساتھ ساتھ ایک ایڈیشن میں بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی کیسے منہ دکھائیں گے جو اگر مگر
اس کربلا کے پورے واقعے کے اندر کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک کا نذرانہ آپ اور ہم مل کے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ لوٹیں گے تو ایک اہم ترین سوال میں علامہ صاحب سے پوچھوں گا کہ کربلا میں سارے مرد جام شہادت نوش کرتے ہیں، لیکن قدرت جو ہے امام زین العابدین علیہ السلام کو، امام باقر علیہ السلام کو محفوظ کرتی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ درود پاک۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفانا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ آج سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا جو کربلا یعنی سفر کربلا میں کردار ہے اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور اب بہت اہم ترین سوال میں کرنے جا رہا ہوں، ہمارے ساتھ آپ ضرور رہیے گا۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، اور یہ ظاہر ہے قدرت ہی کی بنت ہوتی ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن انسان اپنے فہم اور عقل کے مطابق کچھ چیزوں کو اپنے علم کے مطابق سمجھنا بھی چاہتا ہے، اس میں ظاہر ایک انر سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے۔ تمام مرد شہادت کا جام نوش کر چکے ہوتے ہیں کربلا میں، لیکن امام زین العابدین اور امام باقر علیہ السلام یعنی آپ کے صاحبزادے، آپ کے شہزادے، وہ بچ جاتے ہیں۔ مطلب اس کے پیچھے قدرت کی کیا حکمت عملی ہے؟ جی، اس کو سمجھنے کے لیے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ قدرت کا ہوتا ہے، تو پھر قدرت کا کلام ہی اس بارے میں ہماری بہترین رہنمائی کر سکتا ہے۔ بتائیے، بسم اللہ۔ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر بلکہ پوری دنیا میں جب عذاب الہی طوفان کی صورت میں آیا اور پوری دنیا برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی، اور اس کے بعد جو آپ کے ساتھ تھے ان کی نسلیں نہ چلی تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد سے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جو ساتھ تھے محبین تھے وہ ویسے باقاعدہ حیات رہے، لیکن ان کی اولادیں آگے نہ چل سکیں۔ آدم ثانی آپ کی جو آگے اولاد آپ سے چلی ہے، اس بارے میں قرآن مجید نے جو جملہ بولا ہے وہ یہ ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے آپ کی ذریت کو، اولاد کو باقی رکھا۔ کیوں؟ اس لیے اس کی وجہ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پچھلوں میں ان کا چرچا ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یعنی ان کی اولاد کو بچایا ان کے ذکر خیر کو جاری رکھنے کے لیے، یعنی اولاد بچی تو حضرت نوح کے ذکر خیر کو جاری رکھنے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں جب قربانی کی بات آتی ہے تو جہاں اللہ تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ فرمایا ہے، تو وہاں جا کر اس پورے معاملے کو پھر اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ ہم نے یہ پورا معاملہ بھی اسی لیے جاری کیا کہ ہم پچھلوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے وہ پورا تذکرہ کر کے پھر فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کے یہ معاملات اس لیے کہ تاکہ ان کا ذکر خیر پچھلوں میں جاری و ساری رہ سکے۔ تو حضرت سیدنا امام زین العابدین کی ذات کو بچا کر اس بات کا اظہار کیا گیا تاکہ امام علی مقام امام حسین کا ذکر خیر جاری رہے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو اس کی سب سے بڑی حکمت سبحان اللہ۔ پھر اگر یہ سوال پیدا ہو کہ اس وقت امام باقر کی ولادت ہو چکی تھی، امام باقر کی ولادت ہو چکی تھی، تو پھر ان کی شہادت ہو جاتی، نسل تو پھر بھی چل جاتی۔ لیکن یہاں سوچنا یہ ہے کہ امام باقر کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا کہ کسی اور کی شاگردی کریں، کسی اور کے سامنے زانوِ تلمس طے کریں، چونکہ ان کا بچپن ہے تو والد گرامی کو باقی رکھا تاکہ آنے والے ائمہ کی تربیت۔ باقر العلوم بھی بنایا تو والد گرامی کے توسط سے بنایا، اسی لیے آپ کی یہ ان کے اوپر خصوصی توجہ رہی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ معاملات نہ ہوتے، آپ کی ذات نہ ہوتی، تو آقا کا ایک فرمان تھا جو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ ان کو حضور نے عطا کیا تھا کہ پیغام کی صورت میں کہ اس طرح میری نسل میں سے ایک آئے گا، اس کا نام یہ محمد ہوگا، میرے نام پر ہوگا، باقر کنیت ہوگی، میرا سلام ان کو پیش کرنا۔ اگر امام باقر کا وجود ہے تو وہ حضرت امام زین العابدین کی وجہ سے ہے، تو حضور کا یہ فرمان بھی ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے پورا کروانا تھا۔ اور اس کے بعد اگر ہم یہ بات کہیں کہ الولد سر لابیہ، بیٹا اپنے باپ کا راز ہوا کرتا ہے، تو اب جو امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کی زندگی کے جوہر بلکہ جواہر تھے، ان کو دنیا سے آنے والے لوگ، آنے والی نسلوں کو کیسے روشناس کروایا جا سکتا تھا، وہ اسی طرح تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کی تربیت کی اور دنیا والوں کو وہ کر کے دکھایا اور ان کے سامنے یہ سارے معاملات کر کے دیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک جملہ جو فرما رہے تھے اس میں ایک ایڈیشن یہ بھی میرا خیال ہے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات اس لیے بھی عطا فرمائی تاکہ
تاکہ آپ کے ذریعے سے وہ جو کچھ بھی ظلم و ستم ہوا کربلا کے میدان میں وہ بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو جائے مکمل طور. اس کے آگے ایک اور بات بھی میں حدیث پاک کی صورت میں عرض کرنا چاہوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن مجید اور یہ میری آل یہ دونوں قیامت کے دن میرے پاس اکٹھے آئیں گے. اب قرآن پاک کی بقا کا براہ راست ذمہ اللہ نے لیا کہ یہ قیامت تک رہنا ہے. اگر امام زین العابدین امام باقر کی بھی یہاں شہادت ہو جاتی تو حضور کا یہ فرمان کدھر جاتا کہ یہ بھی قیامت تک چلے اللہ اور یہ قیامت کو میرے تک آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے جس طرح قرآن پاک کا وجود قیامت تک کے لیے ضروری تھا ویسے ہی اہل بیت اطہار کا وجود بھی قیامت تک کے لیے ضروری تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات کو باقی رکھا, آپ کی اولاد امجاد کو باقی رکھا اور آج تک باقی ہیں اور یہ قیامت تک باقی رہیں گے. یہ ضمانت ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اپنی زبان فیض ترجمان سے. ایک بات اس میں اور بڑی اہم میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ ذرا کلام فرمائیے کہ وہی بات ہے کہ کائنات کی ابتدا بھی آپ ہستیوں سے ہو رہی ہے اور کائنات کی انتہا بھی جو ہے آپ ہی نسل پاک کے اوپر ہو رہی ہے. کہ یہاں پہ ایک دیکھیے خاص بات جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے سمجھنا بھی چاہتا ہوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام ظاہر چوتھے امام, آپ کے بعد امام باقر علیہ السلام ہے اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آگے 7 امام موجود اور پھر جو 8ویں آئیں گے آپ کے بعد یعنی امام مہدی علیہ السلام وہ آپ کی نسل پاک سے ہیں. امام حسن پاک رضی اللہ عنہ یعنی ہیں تو اہل بیت میں سے ہی ظاہر ہے وہ ہوں گے. تو ہم اس بات میں دیکھتے ہیں کہ اگر پھر ان کو نجیب الطرفین کی صورت میں دیکھیں تو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا وجود مسعود بھی تو انہی سے آنا تھا. سبحان اللہ. تو یہ ساری کہکشائیں جو ہیں جو فصاحت و بلاغت بھی ہیں جن کے اندر شجاعت و سخاوت بھی ہے اور جن کے اندر روحانیت کی معراج ہے وہ ساری کی ساری رہین منت امام زین العابدین کے. اسی لیے اللہ نے پہلوں کا جب ذکر کیا تو کہا ان کو باقی رکھا, پچھلوں میں ذکر کے لیے تو امام زین العابدین کو باقی رکھا ہے سرکار کے اپنے ذکر کے لیے امام حسین. میں آخر میں خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ سے سمجھنا چاہوں گا کیونکہ وہ موقع بڑا اہم ہے کہ جب یزید کے دربار میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے اور وہ جو آپ کی گفتگو یہ یزید کے ساتھ, لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے آپ کا صبر اور آپ کی استقامت دیکھ کے تو میرا خیال ہے بڑے بڑے جو کوہ صفا ہیں وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں, لیکن آپ جو ہیں آپ کے پائے استقلال میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی اس پورے سفر کربلا. صاحب آپ دیکھیں کہ کربلا کے بعد جس طرح امام پاک کا کردار رہا, جس طرح اپنی زندگی گزاری, وہ استقامت کے کوہ گراں ہوئے بغیر ممکن نہ تھا. دیکھیں اتنے بڑے مصائب و الہام سے گزرنے کے بعد کوئی اپنی شخصیت کو انٹیگریٹڈ رکھ ہی نہیں سکتا, ممکن نہیں ہے. کسی شخص کی زندگی میں ایک واقعہ آئے تو ساری زندگی انسان جو ہے وہ بیلنس میں نہیں آتا. امام پاک نے اس کے بعد جتنی زندگی آپ کی ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے کتنی استقامت کے ساتھ خلق خدا کی اصلاح کے لیے, خلق خدا کو روحانی طور پہ, معاشی طور پہ, سماجی طور پہ اپ لفٹ کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں اس پہ صرف کی. اللہ. اچھا بعد میں مواقع بھی آئے, اب واقع حرہ کو دیکھیں, اس کے بعد آپ توابین کی تاریخ کو دیکھیں, مختار سقفی کو دیکھیں, سب لوگ آپ کے پاس آتے نہیں رہے, آپ نے کسی کے ساتھ اس کے اپنی تائید اس کو نہیں دی, اس تاریخ کا حصہ نہیں بنے. ٹھیک, ورنہ چاہیے تو یہ تھا نا کہ جو اتنا بڑا کربلا بیت گیا آپ اس کا حصہ بنتے, انتقام کا راستہ اختیار کرتے. آپ نے نہیں کیا. آپ نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ آپ نے یہ راستہ اختیار کیا کہ کربلا ہوا کیوں؟ کربلا اس لیے ہوا کہ اگر سوسائٹی کے اندر حقیقی دینی شعور ہوتا تو ایسا کیوں ہوتا؟ صحیح. آپ نے ساری توانائیاں سوسائٹی کے دینی شعور کو اپلفٹ کرنے پہ لگا دیں. ٹھیک. آپ الصحیفہ سجادیہ پڑھیں, احوال ہیں, مقامات ہیں, خالق کے ساتھ تعلق ہے, اصلاح اخلاق ہے, اصلاح ہوا, سب کچھ اس کے اندر ہے. ٹھیک. یہ سوائے استقامت کے راستے کو اختیار کیے ممکن نہ تھا. اللہ. کسی نے آپ سے پوچھا حضور زہد کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک. اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا جب زہد معراج پہ پہنچتا ہے تو تقویٰ بنتا ہے. اللہ. جب تقویٰ معراج پہ پہنچتا ہے تو یقین بنتا ہے. اللہ. اور جب یقین معراج پہ پہنچتا ہے تو تسلیم و رضا بنتا ہے. اللہ. لکئی لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا علی ما آتاکم. تسلیم و رضا کیا ہے؟ تم سے کچھ چلا جائے افسوس نہ کرو. اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب اس پہ ذرا سا آپ حد سے نہ گزرو, اس پہ ذرا کلام فرمائیے. اس پورے سفر کربلا میں خاص طور پہ جو شہادتیں آپ نے اپنی دیکھی نگاہوں سے, پھر آپ نے جو ظاہر کوفے میں جو کچھ بھی ہوتا رہا, اتنے دن آپ وہاں پر قید میں رکھے گئے, وہاں خط لکھا گیا یزید کو, پھر یزید نے بلوایا, پھر آپ کا قافلہ وہاں تک گیا. تو یہ جو پورا سفر ہے مدینہ پاک تک اور سارا, اس میں 2 باتیں ایسی کہ آپ نے دعاؤں کا سہارا لیا اور آپ نے آنسوؤں کا سہارا لیا, اور یہ دونوں ہی آپ کی سرمایہ حیات بن گئے. یہ پوری زندگی آپ نے آنسوؤں اور دعاؤں کے سہارے گزاری. جنید صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا جو کردار اتنا بلند ہے. اب دیکھیں یہ دعا اور آنسو کیا ہیں, ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے. یہ دعا اور آنسو کمزوری والی دعائیں اور آنسو نہیں ہیں. یہ دعا اور آنسو اللہ کے ساتھ حقیقی تعلق کے مظہر. اللہ اکبر. میں یہی سمجھنا چاہتا. اب دیکھیں, اب ابن زیاد کے پاس جب آپ کو لے جایا گیا تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا, آپ نے فرمایا میں علی ہوں, میں یہ. تو اس نے کہا علی قتل نہیں ہو گیا؟ ہائے ہائے.
تیرا والد کو اللہ نے قتل نہیں کیا، فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے قتل کیا، ہائے ہائے ہائے، اللہ قتل نہیں کرتا۔ اللہ پھر آپ نے قرآن مجید کی آیات پڑھی، اس سے 3-4 دفعہ کہا، آپ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، تم لانتی ہو، یہ حقیقت نہیں، حقیقت یہ ہے۔ اللہ، جنید صاحب اگر کوئی سراپا استقامت نہ ہو، کیا ایسے موقع پہ وہ اتنے استحزار کے ساتھ جواب دے سکتا ہے؟ اللہ، جبکہ اپنے سامنے شہادتیں دیکھ چکے، جبر دیکھیں، اس جب دیکھ رہی ہے، ظلم اس دیکھ رہی سوسائٹی کا جبر دیکھیں، اللہ، اس سوسائٹی کا ظلم دیکھیں، اس سوسائٹی کی تشدد دیکھیں، اور اس سب سے امام پاک کی شخصیت دب نہیں رہی، اعلاء کلمات الحق کو اس دب وقت نہیں بلند رہی، کیا، اسی طرح کھڑی ہے، ہاں، جس طرح علی کھڑے تھے، اللہ، جس طرح حسن کھڑے تھے، جس طرح اللہ، حسین کھڑے تھے، اللہ، اسی طرح کھڑے ہیں۔ اللہ، یہ جو استقامت ہے، یہ زین العابدین کی شخصیت کا جو ہے اللہ، جومر ہے، اور اس کا حسن ہے، اللہ، اور اس کا کمال ہے، جو ہم تک منتقل ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کو توجہ سے ہم سنیں اس حوالے سے کہ وہی بات ہے، یزید کا دربار ہے، اور وہ اذان جب اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداؤں کو بلند کرتی ہے تو فیصلہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے کہ یزید اب بتا کہ یہ تیرے نانا کی اذان ہے یا میرے نانا کی اذان ہے، ہو گیا فیصلہ وہاں پر۔ لیکن میں چاہتا ہوں اس پورے خطبے کو آپ ذرا بیان کیجئے، اور پھر ایک گفتگو ہوئی ہے جب یہ دربار سے جب بھیجنے کی بات ہوئی مدینہ شریف، تو اس پہ جو وہ جو حوالہ دیا کہ فرعونی جو ہیں وہ بھی اتنے سخت دل نہیں تھے جتنے سخت دل تمہیں ہو، بتائیے ذرا کیا ہوا؟ جنید بھائی، ہمیں پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ خطبہ کس کیفیت میں دیا گیا۔ ہاں، بتائیے۔ جب آپ نے خطبہ بھی شروع نہیں کیا تو اس سے پہلے یزید خطبہ دے رہا تھا، ہاں، اور وہ اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فتح کا جشن یزید منا رہا ہے، اور سامنے اہل بیت اطہار کے 72 سر انور ہیں، جن میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا بھی سر ہے۔ اب اس کیفیت میں حضرت زین العابدین کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اب یہ خطبہ سننے کے بعد ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جیتا یزید تھا یا حضرت امام زین العابدین کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ کیا یہ خطبے کے الفاظ کسی ہارے ہوئے بندے کے ہو سکتے ہیں، یا فاتح کے یہ الفاظ ہو سکتے ہیں جو آپ نے خطبہ دیا، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے یزید کو مخاطب کر کے کہا ایھا الخاطب، اے خطاب کرنے والے اب خاموش ہو جا، تیرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اشتریت مردات المخلوق بسخط الخالق، تو نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے اس عمل سے لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فتبوأ مقعدک من النار، حضرت زین العابدین نے یزید کے بارے میں فتویٰ دیا کہ اس کا ٹھکانہ اور انجام جہنم میں ہوگا۔ یہ زین العابدین، یہ فتویٰ ہے، فتویٰ آج کے کسی مفتی کا تو نہیں ہوتا نا جنید بھائی، جو جسے یزید نظر ہی نہ آتا ہو، کہا فتبوأ مقعدک من النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، یہ جہنم میں جائے گا۔ پھر آپ نے کہا، سارے دربار کو خطاب کرتے ہوئے کہا ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں وہ دی ہیں جو کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، 7 وہ فضائل ہیں جو اہل بیت اطہار کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوئے۔ کہا اوتینا العلم والحلم والسماحت والفصاحت والشجاعت والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ کہا یزید گواہ رہنا۔ جنید بھائی پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ الفاظ دیکھیے کسی ہارے ہوئے بندے کے یا فاتح کے الفاظ ہیں، یہ تو لہجہ حیدری ہے، لہجہ حیدری، اور یقیناً ایسا ہی ہے۔ آپ نے کہا دیکھو اللہ نے ہمیں علم دیا، ایسا علم کسی اور کو نہیں، جو اللہ نے ہمیں حلم دیا کسی اور کو نہیں، سخاوت دی یہ ہر چیز وضاحت طلب ہے، لیکن آپ کے صرف الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے علم دیا، حلم دیا، سخاوت دی، فصاحت دی، فصاحت تو خود یہ خطبہ ہے نا، اس سے بڑی فصاحت کیا ہوگی؟ اور شجاعت کی داستان تو ابھی 4 دن پہلے کی داستانیں ہیں، اس سے بڑی شجاعت کیا؟ پھر کہا والمحبت فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے مومنین کے دلوں میں جو محبت پیدا کی ہے کسی اور خاندان کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، زین العابدین کا یہ فتویٰ ہے کہ وہ جانے کہ شاید اس کا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ ایمان کامل ہونے کے لیے محبت چاہیے۔ پھر کہا اللہ نے 7 فضائل عطا فرمائے، کیا؟ بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا، ہمارے بہت سارے مسئلے حضرت زین العابدین نے حل کر دیے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا۔ آپ نے یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا جو نبی ہمارے درمیان مبعوث ہوئے اللہ نے مختار کل بنا کے دیا۔ وَمِنَّا الصِّدِّيقُ وَمِنَّا الطَّيَّارُ وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسولہ ومنا سبط هذه الامہ۔ پھر آپ نے 2 جملے اپنے تعارف کے کہے، میں پھر عرض کروں گا ذرا دیکھیے یہ کسی فاتح کے لفظ ہیں یا کسی ہارے ہوئے بندے کے؟ کہنے لگے لوگو انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم والصفا، انا ابن من اسری به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، انا ابن من بالغ به جبریل الى سدرۃ المنتہى۔ اور اگلا جملہ سنیے، کہتے ہیں انا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى، انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضی، انا ابن فاطمہ الزہرا، انا ابن سیدۃ النساء۔ اب یہ
कैफियत बदल गई। रावी कहता पहली बार हमने अहले बैत के किसी फर्द की जुबान से आना आना के लफ्ज इतनी बार सुने कि लोग चीखना और पुकारना शुरू हो गए। कैफियत बदल गई। यजीद को लगा कि बस मेरा तो ये जो जश्न है खत्म हो जाएगा। मुअज्जिन को इशारा किया जिसकी तरफ अज़ान दो, क्या अज़ान के लिए खड़ा हुआ। अब यहाँ फैसले हो गए कि मकसद करबला क्या था, जनाब हुसैन क्यों गए थे, अली असगर तक को क्यों कुर्बान किया था। और इसी खुतबे के इस लफ्ज के लिए अल्लाह ने ज़ैनुल आबिदीन को बचाया भी था ताकि लोग आज 1382 साल बाद भी इसकी लज्जत हासिल करते रहे। तो आपने कहा, जब उसने खुतबा अज़ान के लिए खड़ा हुआ, कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, आपने जवाब दिया, कहा ला शैअ अकबर मिन अल्लाह। फिर उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने कहा मुअज्जिन तू जुबान से कह रहा है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। शाहिदा बिहा बिशारी व बाशरी व लहमी व दमी, हम तो अपने खून के एक एक कतरे से साबित कर रहे हैं सुभान अल्लाह। फिर उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप खड़े हो गए, फैसला कर दिया, फैसला हो गया। आपने फरमाया ये दरबार भी तेरा, मुअज्जिन भी तेरा, अजान का हुक्म भी तेरा, दरबारी भी तेरे, बस इतना बनाओ, बता दो इसकी जुबान पे जिस रिसालत की गवाही है वो मेरे नाना है या तेरे। अल्लाह अल्लाह आपको जज़ाए जमील अता फरमाए। और आखिर में बस वो चूंकि कन्वर्सेशन एक है तो वो भी बात चली जाए जो मैंने सवाल किया कि जिस वक्त तय हो रहा था, मशवरा हो रहा था कि इनको माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाए, कैद कर दिया जाए, तो आपने जुमले फरमाए थे कि तुम तो फिरौनियों से बदतर निकले, वो तो कैद करने की बात करते थे, तुम आले रसूल को कत्ल करने की, शहीद करने की बात करते हो। आपका बहुत शुक्रिया, आप तीनों आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला इस ज़िक्र पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरी दुआ है नाज़रीन कि कल बरोज़ महशर हम सब के लिए और जितने देखने वाले हैं सबको इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का सदका अता फरमाए, उनके ग़ुलामों में शामिल फरमाए।